روزہ رکھیے، اور روزہ کس طرح رکھے جائیں گے؟ روزہ آپ رکھیں، اور روزہ آپ کیسے رکھیں گے؟ یہ جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم مجھے اور آپ کو خدائے تعالیٰ نے دیا ہے، اس انداز میں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جس انداز میں چاہیں اس انداز میں آپ روزہ رکھ لیں۔ روزہ رکھنا ہے، روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، تو روزہ ہم کیسے رکھیں؟ کیا اپنی مرضی سے روزہ رکھیں یا اپنی مرضی سے روزے کو گزاریں؟ تو آئیے اسی ضمن میں بات کرنے لگا ہوں۔ روزہ رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، تو روزہ ہم کس انداز میں رکھیں؟ جو انداز قرآن و حدیث میں ہو اس انداز پہ روزہ رکھیں، اس روزے کی بات ہی الگ رہے گی۔ مگر آج کے زمانے میں کچھ ایسے بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ان کے روزے آپ دیکھتے ہی ہیں الگ انداز میں گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ کچھ روزے دار ایسے ہوا کرتے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے، بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ کچھ ایسے بھی روزے دار ہیں، اب آپ دیکھیے خود ہی آج کا دور میں آپ دیکھیں لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ روزہ کہاں کس کو جاتا ہے؟ روزہ ہے کیا چیز؟ کیا روزہ یہ ہے کہ ہم نے روزہ بھی رکھ لیا اور پھر گالی بھی ہم دے رہے ہیں؟ روزہ رکھنے کے بعد آدمی نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد آدمی جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد آدمی چگلیاں بھی کر رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد آدمی غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد آدمی پورا دن گیم بھی کھیل رہا ہے۔ کیا اس کا نام روزہ ہے؟ کیا اس کا نام روزہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں بس سوتے ہی رہیں؟ جھوٹ بولنا روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، چگلی کرنا ویسے بھی حرام ہے، اور روزے کی حالت میں چگلی کرنا، روزے کی حالت میں غیبت کرنا، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں ظلم کرنا، یہ ویسے ہی حرام ہے۔ اب اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں روزہ رکھ کے سوتا ہی رہے، نماز ہی نہ پڑھے، تو روزے میں نماز چھوڑنا یہ تو بات ہے، اور روزے سے الگ ویسے ہی اگر کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہے تو نماز چھوڑنا ویسے ہی حرام ہے۔ نماز چھوڑ نہیں سکتے، بندے پہ فرض ہے، جھوٹ بول نہیں سکتے، وہ حرام ہے۔ تو اگر ایسے عالم میں کوئی بندہ روزہ گزارتا ہے تو اس کا روزہ کیا روزہ ہے؟ مجھے آپ بتائیے کیسا اس کا روزہ ہے؟ جیسا وہ گزار رہا ہے کیا واقعی وہ روزے سے ہے؟ آئیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا روزہ ایسا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، بھوک اور پیاس کے سوا ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے روزہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ مفہوم حدیث ہے، کیسا ہونا چاہیے کہ روزہ آدمی کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، آدمی کی زبان کا بھی روزہ ہے، آدمی کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آدمی کے کانوں کا بھی روزہ ہے۔ اس انداز میں روزہ رکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے یہ پیارا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کی روزہ رکھنے کے بعد حفاظت کریں، حرام چیز کوئی نہ دیکھیں، تو یہ آنکھوں کا روزہ ہو گیا۔ ہاتھ سے ہم ظلم نہ کریں تو یہ ہاتھوں کا روزہ ہو گیا۔ روزے کی حالت میں ہم اپنے کانوں سے گالیاں نہ سنیں یا کوئی بری بات نہ سنیں تو یہ ہمارے کانوں کا روزہ ہو گیا۔ روزہ رکھنے کے بعد بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں اور بڑی بڑی بھدی گالیاں لوگ دیتے ہیں، تو ایسے عالم میں ان کو گالیاں بھی نہیں دینا چاہیے۔ گالی تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں بھی گالیاں دے رہا ہے تو بتائیے کیسا اس کا روزہ ہے؟ تو روزہ جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ زبان سے اللہ اللہ کی صدائیں لگائی جائیں، کانوں سے اچھی باتیں سنی جائیں، آنکھوں سے جو ہے اچھی چیزیں دیکھی جائیں، قرآن کی تلاوتیں کی جائیں، جس سے ہمیں یہ ایک درس ملتا ہے، ایک مہینے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر روحانیت پیدا کریں۔ آنکھوں کو ہم اپنی پاکیزہ ایک مہینے میں بنائیں تاکہ ہماری عادت ایسی بن جائے عید کے بعد بھی ہم پھر پاکیزہ ہماری آنکھیں رہیں، پاکیزہ ہم اپنے کانوں کو ایسا پاکیزہ بنا دیں کہ عید کے بعد بھی ہمارے کان جو ہے پاکیزہ
رہیں, ہمارے ہاتھ گناہوں سے پاک رہیں, ظلم سے پاک رہیں, کسی پہ ظلم نہ کریں. ہمارے پیر ایک مہینے میں ہم ایسی اپنی عادت اپنے جسم کی, اپنی باڈی کی ڈال لیں کہ ایک مہینے کے بعد میں ہم پہ جو ہے ہم وہ حرکتیں ہی نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہیں. ہمیں پابند کرنے کے لیے روزہ آیا ہے, روحانیت دینے کے لیے ہمیں روزہ آیا ہے. اب روزہ رکھا کیسا جائے؟ تو آئیے, کان کا بھی روزہ ہوتا ہے, ہاتھ کا بھی ہوتا ہے, منہ کا بھی ہوتا ہے, آنکھوں کا بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں. ہر چیز کی جزا ہوتی ہے. آپ کام کریں گے تو اس کے لیے پیسہ مل جائے گا, آپ کوئی اور کام کریں گے اس کے لیے کچھ اور مل جاتا ہے. ہر چیز کا بدلہ مل جاتا ہے. روزے کا بدلہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں. تو اب آپ روزہ اس حالت میں رکھیں کہ آپ سے کوئی رمضان کے مہینے میں گناہ نہ ہو پائے. اب آئیے ذرا دیکھیے, آپ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو بوال کتنا بڑا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کے بعد بات ختم کر دیتے ہیں. بوال اتنا سخت ہے, اگر کوئی بندہ رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ, مفہوم حدیث ہے یہ کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے سال بھر کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سال بھر کے اعمال اس کے ایک گناہ کے بدلے میں برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ایسے روزہ گزاریں, نہ ریل دیکھ کے روزہ گزاریں, نہ فیس بک دیکھ کے روزہ گزاریں, نہ گالیاں دیں, نہ آپ گیم کھیلیں, نہ آپ جھوٹ بولیں. روزہ ایسا گزاریں, بالکل پاکیزہ روزہ گزاریں جس سے آپ کی عادت اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنے کانوں کی حفاظت کریں. اور عید کے بعد میں یہ حفاظت آپ کے بہت کام آئے گی. میری دعا ہے اللہ رب العزت سب کو رمضان قرآن و حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری گزارش ہے آپ سے, ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. رمضان کی بڑی بڑی بابرکت اور پیاری پیاری حدیثوں سے ہم آپ کو روزانہ آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے اور مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مولانا بدر الدین قادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے بدر الدین قادری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں.